سورۃ قوف تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کی قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو ہر وقت انسان کو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں، جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل اور قیامت کے حالات، جنت اور دوزخ کی منظر کشی پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ قوف کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فجر اور جمعے کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف قوف سے کیا گیا ہے، جس کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اسی حرف کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوف، قرآن مجید کی قسم۔ ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا کیا جب ہم مر کھپ کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو گھٹا دیتی ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ دراصل انہوں نے سچ کو اس وقت جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین ہے کہ ہم نے اس کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر طرح کی خوش نما چیزیں اگائی ہیں، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اور ہم نے آسمانوں سے برکت والا پانی اتارا اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت دن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ بس اس طرح انسانوں کو قبروں سے نکالنا بھی ہوگا۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی نے بھی، اور اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم نے بھی۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس وقت بھی جب اعمال لکھنے والے وہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ اور موت کی سختی سچ مچ آنے والی ہے۔ اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا ہے، اور سور پھونکا جانے والا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس کی طرف آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اب ہم نے تجھ پر وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی۔ اور اس کا ساتھی کہے گا، یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن ہو، دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا
اور حق باق میں شک ڈالنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی پلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو، اور جو اللہ رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے، تو تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو کچھ وہاں چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے۔ کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے۔ اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی بھی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں میں بھی۔ اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے جو قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخرکار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ الحمدللہ، یہاں اس صورت کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور اسے نافع بنائے، آمین یا رب العالمین۔